قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من إرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ اس کی عزت خراب کر کے کیا یا کسی اور شے کا ظلم کیا ہے، اسے چاہیے کہ آج دنیا کے اندر اسے معاف کرا لے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یکون دینار ولا درہم، کہ کہیں ایسا وقت اس پر نہ آئے کہ جب اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، کہ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو دنیا میں جس پر ظلم کیا تھا، چاہے وہ جس طرح کا بھی ظلم تھا، عزت خراب کر کے کیا تھا، گالی گلوچ کر کے دیا تھا، یا کسی کا مال ناحق دبا کر فراڈ کر کے لیا تھا، تو ان سب صورتوں میں قیامت کے میدان میں پیسہ کیونکہ ہوگا نہیں، درہم اور دینار ہوں گے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہاں لین دین کس چیز کا ہوگا؟ نیکیوں کا اور گناہوں کا۔ اگر نیک عمل ہوں گے اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے نیک اعمال ہوں گے تو جتنا اس نے ظلم کیا تھا اتنے اس کی نیکیاں اس کے اندازے کے مطابق لی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں اخذ من سیئات صاحب فحمل علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو جس پر ظلم کیا تھا، جو مظلوم ہے، اس کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی اس حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے، عزت خراب کر کے یا کسی بھی اور طریقے سے، اسے دنیا ہی میں نمٹا لے، یعنی اسے دنیا میں حل کر لے اور جو ظلم کا بدلہ ہے وہ اسے دے، تاکہ قیامت کے میدان میں اس کی گرفت نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں نیکیوں کے متعلق پھر معاملہ یہ طے کیا جائے گا، نیکیوں کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر بہتر ہے کہ دنیا کے اندر یہ معاملات صرف معافی مانگنے سے بھی حل ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی کا مال دبایا ہے تو مال دینے سے بھی دنیا کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان ہے کہ دنیا ہی میں کر لو۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سب سے بدترین لوگوں میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنی آخرت کو کسی کی دنیا کے بدلے میں خراب کر دیا، جس نے اپنی آخرت کسی کی دنیا کے پیچھے خراب کر دی اور اسے تباہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بدترین یہ شخص ہوگا، تمام لوگوں میں سے یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گندہ ہوگا، غلیظ ہوگا، جس نے اپنی آخرت کسی کی دنیا کے لیے تباہ کر دی۔ یہاں پر ہمارے بزرگان دین نے شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ لوگ ظلم پر تعاون کرتے ہیں اور اہل دنیا کی عزت و تکریم کرتے ہیں، یعنی کسی ظلم کے اندر، کسی غلط کام کے اندر تعاون کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اب ظلم کوئی اور کر رہا ہے، فائدہ اسی کو ہونا ہے جو ہونا ہے دنیا کا یا جس طرح کا بھی، لیکن جو اس کے اندر معاون بن رہا ہے جس طرح سے بھی معاون ہے تو وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اب وہ کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ پر اگر کوئی ظلم و ستم ہوا، کوئی غلط کام ہوا، کوئی بھی ناجائز کام ہوا، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے لیکن وہ اس کام پر راضی نہیں ہے، غلط کو غلط سمجھ رہا ہے اور غلط کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ شخص وہاں پر ہے ہی نہیں، یعنی اسے گناہ نہیں ہوگا، اور ایسا وہ گناہ سے محفوظ ہے گویا کہ وہ وہاں پر تھا ہی نہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اسی جگہ پر گناہ ہوا اور کوئی غلط کام ہوا، کوئی بھی ظلم و ستم ہوا، ایک وہ شخص ہے کہ وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن جب اسے خبر ملی کہ فلاں جگہ پر یہ ظلم و ستم ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، تو وہ اس پر راضی رہا، اس نے کہا ٹھیک ہوا ہے جی، اچھا کیا ہے انہوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور اس گناہ کے اندر شریک تھا، یعنی وہ گناہ کے اندر ایسے ہی برابر کا شریک ہے، حالانکہ دور بیٹھا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے دل و دماغ کے اندر اتنا کہہ دیا کہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے، غلط کو اس نے صحیح سمجھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ یہ اس جگہ پر موجود ہے اور گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے۔ تو ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے صرف وہی گناہ گار نہیں، اس گناہ پر جتنے بھی لوگ راضی تھے، اس گناہ پر جتنے بھی معاون تھے اور جتنے بھی اس کے ساتھ جس طرح سے بھی مدد کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوں گے، اور قیامت کے میدان میں اس گناہ کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ برے ہوں گے، اس لیے کہ کسی نے تو چلو اپنا مقصد حل کرنے کے لیے کسی پر ظلم و ستم کیا، اور ایک وہ شخص ہے کہ کسی کی دنیا کے لیے اس نے اپنی آخرت تباہ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بدترین مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں یہ تمام لوگوں میں سے بدترین شمار کیے جائیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ہم سب کو علم دین